اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله العظيم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ کسی کے گھر جاویں تو اجازت لیں، سلام کریں اور پھر گھر میں داخل ہو، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کی وجہ سے بغیر اجازت کے داخل ہونے سے جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اخلاقی خرابیاں پیدا ہوتی ہے، اس سے بچا جا سکے. علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے، تفسیر روح البیان میں ایک مسئلہ لکھا کہ کوئی آدمی اپنے باغ کے اندر ہے اور باغ کے کسی درخت کے اوپر چڑھتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پڑوسی کی چھپی ہوئی باتوں کو، اس کی سیکریٹ باتوں کو میں دیکھوں، تو پڑوسی کو اس کا حق ہے کہ قاضی کے پاس لے جاوے تاکہ قاضی اس کو منع کرے. اور صدر الشہید کے حوالے سے لکھا کہ جو آدمی درخت پر چڑھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ درخت پر چڑھنے سے پہلے ان لوگوں کو بتا دے تاکہ وہ اپنے آپ کو چھپا لیں. اس میں دونوں کے حقوق کی رعایت ہے. ایک تو یہ ہے کہ باغ کا مالک ہے، اس کو اپنے درخت پہ چڑھنے کا حق ہے، اس کو کچھ بھی کام ہو، پھل توڑنا ہو یا ڈالیاں کاٹنی ہو. وہیں پر پڑوسی، جو دوسرا پڑوسی ہے، اس کو بھی اپنی آزادی ہے اور اس کا حق ہے. تو دونوں کی رعایت اسلام میں ہر ایک کو اس کے مناسب حکم دیا ہے. آپ جانتے نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کیا پیش آیا تھا. ایک رات حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گشت لگا رہے تھے. کسی کے گھر کے دروازے کی درار سے دیکھا. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی شراب کے سامنے ہے، ایک گانے والی اس کے سامنے گا رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ دونوں دیوار کو پھاند کے اس کے گھر میں داخل ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تیرے جیسے بوڑھے آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم اس طرح کی حرکت کر رہے ہو. وہ آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا امیر المومنین، میں اللہ کا واسطہ دے کے آپ کو کہتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. اگر مجھے بولنے کی اجازت نہیں دیں گے تو. فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، کیا بتائیے کیا بات ہے. کہا کہ اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی کی ہے تو آپ نے تو 3 نافرمانیاں کی، اللہ کے 3 احکام کو توڑا ہے. نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہے بتاؤ. کہا نمبر 1، تجسست، تم نے جاسوسی کی ہے. قرآن منع کرتا ہے ولا تجسسوا، تم جاسوسی مت کرو. سورہ حجرات کے اندر یہ حکم ہے، کسی کی جاسوسی مت کرو. دوسری بات یہ ہے کہ وہ تصورت، تم دیوار پھاند کر آئے. قرآن میں سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها، نیکی یہ نہیں ہے کہ گھروں کے پیچھے سے آؤ. وأتوا البیوت من ابوابها، گھروں میں اس کے دروازے سے آیا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صدقت، صحیح ہے.
تیسری بات یہ کہ آپ بغیر اجازت کے داخل ہو گئے. قرآن تو کہتا ہے کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا، کہ تم دوسرے کے گھر میں جاؤ تو داخل مت ہو جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور سلام نہ کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صدقت، تو نے سچ کہا، تو مجھے معاف کرے گا کہ نہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا غفر اللہ لک، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے نکلے اور یہ کہتے جا رہے تھے ویل لعمر ان لم یغفر اللہ لہ، اگر خدا نے عمر کی مغفرت نہیں کی تو اس کے لیے ہلاکت ہے. یہیں سے ایک سوال بھی ہوتا ہے جس کو تفسیر روح البیان میں نقل کیا کہ کیا اس کا یہ مطلب کہ جو محتسب ہوتا ہے اس طرح کے حالات سے واقفیت رکھنے والا آدمی انکوائری کے لیے بلا اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا؟ ہمیں تو ایسا پتا ہے کہ وہ داخل ہو سکتا ہے. یہ تفسیر روح البیان کے اندر سوال قائم کیا ہے تو اس کا جواب انہوں نے دیا، وہ یہ ہے کہ یہ معاملات طے کریں گے. کچھ ایسے معاملات ہیں جن معاملات کو اچانک ہی پکڑا جا سکتا ہے تو وہاں تو گنجائش رہے گی، اور جو معاملات ایسے ہیں کہ جس کے اندر اچانک جانے کی ضرورت نہیں ہے تو وہاں پر تو اجازت لینی پڑے گی. خیر تو میرے عزیزو، آج جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی ہے، ایک بہت ہی زیادہ اہم مضمون اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نگاہوں کی حفاظت. اللہ رب العزت نے اس مضمون کو بھی کتنی اہمیت دی ہے. آپ سوچئے کہ مردوں کو الگ حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور عورتوں کو بھی الگ حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور زینت کے بارے میں بھی اس کو الگ سے حکم دیا ہے. تو یہ نظر کا معاملہ کتنا سنگین ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ برید الزنا ہے، پوسٹ مین ہے زنا کا، جیسے الغنا برید الزنا کہا گیا کہ گانا یہ بھی زنا کی طرف دعوت دینے والا ہے، وہیں پر نظر، کسی کو دیکھنا، نہ غیر محرم کو دیکھنا، یہ بھی زنا کی طرف دعوت دینے والا ہے اور کئی شرور و فتن کا دروازہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ایمان والے مردوں کو حکم دیا ہے. معلوم ہوا کہ یہ کام ایمان والوں کا ہے. کفار کو تو پہلے ایمان کی دعوت دینا ہے، وہ پہلے ایمان میں داخل ہو اور مومن بنے، اور پھر ان سے بھی تقاضا کیا جائے گا بعد میں ایمان میں داخل ہونے کے بعد کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. چونکہ زنا کی پہلی سیڑھی ہے بد نظری، اس سے بڑے بڑے فواحش کا دروازہ کھلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر بدکاری اور بے حیائی کا انسداد کرنے کے لیے اسی سوراخ کو بند کر دیا. نگاہوں کو نیچی رکھا کرو، دونوں کو حکم دیا. ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد ہی کی نگاہ بری ہوتی ہے. شریعت کے اندر ہر چیز کا لحاظ رکھا گیا. اچانک نظر پڑ جاتی ہے تو اس کو معاف رکھا گیا. اس کے اوپر بھی روایات آئے گی آگے چل کر. یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی، اس کا ریزن کیا تھا؟ ابن مردوی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک روایت نقل کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے. انہوں نے ایک عورت کو دیکھا، اس عورت نے ان کی طرف دیکھا. ظاہری بات ہے عشق اول در دل معشوق پیدا می شود.
اگر آپ کا دل کسی کی طرف کھینچ رہا ہے تو سمجھو کہ ادھر بھی کوئی چیز ہے، ادھر بھی دل کے اندر کوئی بات ہے، تبھی تو ادھر کھینچا جا رہا ہے۔ یہاں ادھر نظر پڑی، اس عورت کی نظر پڑی، شیطان نے جو اپنا کام کرنا تھا وسوسہ ڈال دیا۔ دونوں ایک دوسرے کو خوشی خوشی دیکھ رہے تھے، تعجب کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ اس درمیان کی وہ آدمی چل رہا تھا، سامنے ایک دیوار تھی، چلتے چلتے عورت کی طرف دیکھتا جا رہا تھا اور دیوار سے ٹکرا گیا، یہاں تک کہ ناک پھٹ گئی، ناک کے اندر زخم آ گیا۔ لیکن یہ تھے صحابہ کرام، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے، کلام پاک کے نور سے ان کے دلوں میں وہ تاثیر رکھی تھی کہ چھوٹی موٹی بھی غلطی ہوتی تھی سیدھے دربار رسالت میں حاضر ہوتے تھے اور اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہوئے وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے اس پر عمل کرتے، جو علاج بتاتے اس پر چلتے تھے۔ چنانچہ یہ بھی قسم کھا بیٹھے کہ واللہ لا اغسل الدم، اللہ کی قسم یہ جو خون بہ رہا ہے ناک کا، میں اس کو نہیں دھوؤں گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں، آپ کو میں خبر دوں اپنے معاملے کی کہ مجھ سے ایسا ہوا ہے، پھر آپ کیا فرماتے ہیں۔ خیر، یہ صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کے سامنے اپنا ماجرا بیان کیا کہ اس طرح کی بات پیش آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیرے گناہ کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آپ فرما دیجئے ایمان والوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ سب سے پہلے نگاہوں کا تذکرہ کیا اور بعد میں آگے فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ تو پہلے نگاہ کو بیان کیا، اس لیے کہ اسی کے اندر آنے والے جو فساد ہیں، شرمگاہ کے ساتھ جو متعلق باتیں ہیں، وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے اسی کے ذریعے، نظر کے ذریعے۔ تو پہلے نظر ہی کے اوپر بریک لگائی کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھا کر، اور اس میں کوئی شک نہیں میرے عزیزو، یہ نظر بھی عجیب اور قاتل چیز ہے۔ ہاں، سامنے والے کی بھی نظر اگر قاتل ہو اور ادھر سے بھی نظر ہو تو پھر اس سے جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے، آج کی دنیا کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، نظر کے بعد نظر مت ڈالو، اس لیے کہ پہلی تو تمہارے فیور میں ہے لیکن دوسری تمہارے فیور میں نہیں ہے، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اچانک اگر کسی کے اوپر نظر پڑ جاتی ہے، کسی غیر محرم کے اوپر، تو بلا ارادہ پڑی ہے وہ تو معاف ہے، لیکن یہ نظر پڑنے کے بعد فوراً ہٹا لینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پہلی نظر تو معاف ہے تو اسی نظر کو تھوڑی طویل کر دیں۔ بھائی نظر تو ایک آنی چیز ہے، دیکھی اور ہو گئی نظر، بھائی دیکھا دیکھ لیا، اور پھر زمانی دیر تک دیکھتے رہنا، وہ تو ایک کے بعد ایک دوسری نظر سمجھی جائے گی۔ سوچئے کہ نظر کا مسئلہ کتنا ہی زیادہ ڈینجر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات کے مطابق اپنے سگے داماد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا، یا علی لا تتبع النظرة النظرة، یا علی ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈال، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، اس لیے کہ پہلی جو نظر ہوئی وہ تو تمہیں معاف ہے، وہ تمہارے فیور میں رہے گی کہ اچانک پڑی تھی، لیکن اس کے بعد جو دوسری نظر چل رہی ہے وہ تمہارے فیور میں نہیں ہوگی، وہ تمہارے اگینسٹ ہوگی، وہ تمہیں نقصان پہنچائے گی، یہ گناہ کا سبب ہوگی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات میں بھی
بیٹھنے سے منع کیا جہاں پر اس طرح کے حالات پیش آ سکتے ہیں، جہاں سے لوگوں کے گزرنے کا امکان رہتا ہے، خصوصاً مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر۔ آخر اس کو کیوں یہ قرار دیا کہ شر البقاء اسواقها، خیر البقاء مساجدها وشر البقاء اسواقها، زمین میں سب سے بہترین حصہ وہ مسجدیں ہیں اور بدترین حصہ بازار ہے۔ بازار کے اندر ہر کس و ناقص آتا ہے، مرد و زن سبھی جمع ہوتے ہیں، اور اس کے اندر بہت سارے گناہ کا وجود ہو جاتا ہے، عورتوں پہ نظر پڑ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا، جس کی روایت کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والجلوس فی الطرقات، اپنے آپ کو راستوں میں بٹھانے سے بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ راستے میں بیٹھنے سے۔ فقالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد فنحدث فیها نتحدث فیها، یا اللہ کے رسول یہ مجلس تو ہمارے لیے ضروری ہے، ہم اس میں کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ عامتاً ہر گاؤں کے اندر یا ہر شہر کے اندر ہر جگہ ایسی کچھ جگہ ہوتی ہے، جیسے کہ مسجد کے باہر کچھ لوگوں کے کھڑے رہنے کی، اور ہندوستان کے اندر بعض ایسی جگہ ہوتی ہے مسجد کے باہر یا مارکیٹ کے اندر، وہاں لوگ بیٹھے بیٹھے گپ سپ کرتے رہتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور یہ تو کرنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، بھائی کسان لوگ کسان کی بات کرتے ہیں، اسی طرح سے تاجر لوگ اپنی بات کرتے ہیں، اور ملازمت پیشہ لوگ اپنی ملازمت کی باتیں کرتے۔ حضور نے فرمایا، فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسِ، جب تمہیں مجلس کرنی ہے، تم انکار نہیں کرتے ہو مگر مجلس کا، یعنی تم مجلس کرنا ہی چاہتے ہو، تو پھر فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، تو راستے کا حق ادا کیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، غض البصر، نگاہوں کو نیچی رکھنا، وکف الاذی، تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا، ورد السلام، سلام کا جواب دینا، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلی بات کا حکم دینا، بری بات سے روکنا۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے۔ سب سے پہلے غض البصر فرمایا، اپنی نگاہ کو نیچی رکھنا۔ اور ایک روایت سن لیجئے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت لی ہے جنت کی 6 کام کرنے پر۔ فرمایا کہ اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، تم میرے لیے ذمہ داری، تم ضامن ہو جاؤ میرے سامنے میرے لیے اپنی طرف سے 6 چیزوں کے، اضمن لکم الجنہ، میں تمہارے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کرو تو سچ کہو۔ آج تو جھوٹ ایسا نارمل ہو گیا کہ سوچنا بھی نہیں پڑتا، ایسے ہی چل پڑتا ہے۔ وَأَوْفُوا، اور خاص طور پر یہ الیکٹرانک میڈیا کے اندر تو ایسا جھوٹ ہو گیا کہ ہر کس و ناقص جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، کل ہمارے ساتھی سے میں اپنے ساتھی سے بات کر رہا تھا، بہت ساری چیزیں واٹس ایپ کے اوپر اور فیس بک کے اوپر جھوٹی ہوتی ہے۔ ارے آپ نے دیکھ لیا تو دیکھ لیا، بند کر دو، آگے پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر بات پہنچانا کوئی ضروری تھوڑی ہے۔ دین کی بات ہو تو صحیح ہو تو پہنچاؤ، ورنہ اس طرح کے حادثات تو لوگ اب تو کمپیوٹر کے اوپر بنا کر بھی شائع کر دیتے ہیں۔ آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو بھی سنے وہ روانہ کر دے دوسروں کو۔ تو پہلی چیز ہے کہ سچ کہو جب کبھی بات کرو، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، اور وعدے کو پورا کرو جب کہ تم وعدہ کرو، وَأَدُّوا إِذَا تُمِنْتُمْ، جب تم، اور امانت کو ادا کرو جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو روکو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ النظر سہم من سہام ابلیس، نظر تو شیطان کے، ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ تو اس
آیت کریمہ کے پہلے جز کے اندر حق جل وعلا نے ایمان والوں سے خطاب کر کے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا خطاب کر کے کہ آپ ایمان والوں سے فرما دو اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نگاہوں کو نیچی رکھنے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا پایا جاتا ہے۔ آدمی کی نظر ایسے چل رہے ہیں اور چلتے چلتے کوئی ایسی چیز آ گئی، کوئی عورت کا سامنا ہو گیا تو اپنی نگاہ کو نیچی کر لے۔ کیوں ہوا غایت سعادت العبد فی معاشہ و معادہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بندے کی انتہائی درجے کی نیک بختی ہے، خوش قسمتی ہے، اس کی معاش میں بھی اور معاد میں بھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جو اللہ کے حکم کو پورا کرے گا اس کی دنیا بھی بنی رہے گی، آخرت بھی بنی رہے گی۔ تو یہ تو سب سے پہلی بات ہوئی۔ اور نگاہ کو نیچی رکھنے کا ایک رزلٹ یہ بھی ملتا ہے کہ یہ زہر آلود تیر کا اثر جو دل تک پہنچتا ہے، جس سے دل کے اندر ہلاکت ہوتی ہے، دل کسی کا گرویدہ ہو جاتا ہے، دماغ اس کاپی کو لے لیتا ہے اور دماغ میں گھماتے رہتا ہے، دل میں اس سے باتیں ہوتی رہتی ہے، اس کی وجہ سے دل میں بگاڑ آتا ہے۔ آدمی جب کسی عورت کو دیکھ لیتا ہے اور وہ خوبصورت ہے، اچانک دیکھ لیا اس کی شکل کو، پھر دماغ کے اندر بٹھا لیا، اب بٹھا کے سوچتا رہتا ہے اور دل اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تیسری چیز تو اگر نگاہ کی حفاظت رہے گی، نگاہ نیچی رہے گی تو اس ہلاکت سے آدمی محفوظ رہے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب بندہ اپنی نگاہ کو حرام چیزوں سے بچاتا ہے تو دل میں ایک سرور حاصل ہوتا ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے، اور ایک اتنا بڑا انشراح، دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ جس کی لذت آدمی محسوس کرتا ہے، جو نظر سے حاصل نہیں ہو سکتی تھی، دیکھنے سے جو نہیں حاصل ہو سکتی تھی، اس لیے کہ یہ جو نظر والی پیاس ہے وہ کبھی بجھتی نہیں ہے۔ جب آدمی کو لت پڑ جاتی ہے تو بس وہ اسی کو دیکھتا رہتا ہے، کوئی بھی اجنبی عورت جاتی ہے تو بس اس کو دیکھتا رہتا ہے، اور جب بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک لذت عطا فرماتا ہے۔ کم نظرت فتکت فی قلب صاحبها فتکت کالسہام بلا قوس ولا وتری۔ کتنی نظروں نے دل کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا، دل کو پھاڑ دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ کم نظرت فتکت فی قلب صاحبها، نظر والے کے دل کے اندر بربادی کر دی کتنی نظروں نے۔ اور کیسی بربادی؟ ارے ایسا تیر ہے یہ کہ جس میں نہ کمان ہے، نہ اس میں کوئی دھاگا ہے، نہ کچھ، نہ تیر ہے نہ کمان ہے، کچھ بھی ہے، اس کے باوجود یہ تیر اتنا بھاری لگتا ہے کہ دل میں جا کے دل کو زخمی کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا چاہیے۔ دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کو راستے میں ملے جلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، عورتوں تم ادھر ادھر ہو جاؤ، تمہیں بیچ راہ میں نہ چلنا چاہیے۔ یہ سن کر عورتیں دیواروں سے لگی چلنے لگی، یہاں تک کہ ان کے کپڑے دیواروں سے رگڑتے تھے۔ ہاں، مرد اور عورتوں کا ملنا آج تو دیکھو شادیوں میں بھی بغیر پردے کے، اور میرے جیسا اگر کچھ بول دے تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آج کے زمانے سے واقف ہی نہیں ہے، کس دور کے اندر چل رہا ہے، وہ پرانی باتیں ابھی تک اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔
ٹھیک ہے کہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ڈینجرنیس کو سمجھا تھا، اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا، اسی لیے کلام پاک میں اس کو بیان کیا۔ اس کے نقصانات کتنے ہوں گے کہ نبی اپنے داماد کو بتا رہے ہیں کہ نگاہ کو نیچی رکھا کر۔ یہ سوچو، آج ہم اپنے داماد کو کہہ سکتے ہیں اس طرح کی بات؟ اگر کہہ دے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے داماد کو اس طرح کی بات کرتے۔ مجھے ایک بات ابھی یاد آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رجل مزہ تھا، مزہ یعنی مزی بہت زیادہ نکلتی تھی۔ اب یہ مسئلہ حضور سے پوچھنا تھا کہ مزی سے غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے، شرم آتی تھی، تو کسی دوسرے صحابی کو بتایا کہ حضور سے اس کے بارے میں مسئلہ پوچھ لینا۔ وہ لوگ تو اتنی زیادہ دین کے معاملے میں اہمیت دیتے تھے کہ علم حاصل کر لے کسی طرح، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور پھر آپ یہ کہو کہ لوگوں کے سامنے مت کہو، تو قرآن نے کیوں کہا تھا؟ قرآن تو قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا ضامن ہے، قانون حیات ہے۔ تو پھر قانون پبلک کے سامنے نہیں لائیں گے تو کہاں لائیں گے؟ کس کے سامنے لائیں گے؟ میں تو کہتا ہوں کہ جہاں کہیں جوڑ ہو، اجتماعات ہو، ان اجتماعات کے اندر، جوڑ کے اندر اس طرح کے بیانات ہونے چاہیے۔ ہاں یقیناً میرے عزیزو، یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جب لگ جاتی ہے تو چاہے کتنا نماز کا پابند کیوں نہ ہو، لیکن یہ جلدی جاتی نہیں ہے۔ ابو عبداللہ بن جلا کہتے ہیں کہ میں کھڑے ہو کر ایک حسین صورت عیسائی لڑکے کو دیکھ رہا تھا، لڑکی کی بات نہیں، لڑکا دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس سے حضرت ابو عبداللہ بلخی رحمت اللہ علیہ گزرے، پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا چچا آپ کا کیا خیال ہے، یہ حسین صورت کافر ہونے کی وجہ سے دوزخ میں جلائی جائے گی؟ ابو عبداللہ بلخی رحمت اللہ علیہ نے میرے کندھے کے اوپر ہاتھ مارا، فرمایا تم اس بد نظری کا وبال دیکھو گے اگرچہ کچھ مدت کے بعد۔ چنانچہ ابن جلا فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا وبال 40 سال بعد دیکھا کہ مجھے قرآن پاک بھلا دیا گیا۔ یہ ضم الہوا ایک کتاب ہے، ضم الہوا، اس کے اندر اور اسی جس کو عشق مجازی کی تباہ کاریاں، اس کے صفحہ نمبر 81 کے اوپر یہ واقعہ لکھا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اسی کتاب میں یہ روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظرۃ الاولی خطأ، پہلی نظر تو بھول ہے، والثانیۃ عمد، اور دوسری تو یہ تو ارادے والی ہے، والثالثۃ تدمر، ہلاکت ہے تیسری نظر۔ آگے نظر الرجل الی محاسن المرأة سهم من سهام ابلیس مسموم من ترکها من خشیت اللہ رجاء ما عنده اصابه اللہ بذلك عبادة تبلغه لذتها۔ آدمی کا عورت کے محاسن کی طرف دیکھنا، یعنی حسن کی جگہوں کو دیکھنا، یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو زہر آلود ہے، جو آدمی اس کو اللہ کے خوف سے چھوڑ دے گا، اللہ کے ڈر سے چھوڑ دے گا، اس امید کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اس کا جو اجر رکھا ہے وہ مجھے ملے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس عبادت کی لذت اس کو ملے گی۔ ہاں اس کو لذت اس کو حاصل ہوگی۔ اس لیے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں، خصوصاً بازاروں میں رہنے والے، بازاروں میں کام کرنے والے لوگ اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور ہمیں یہاں رہ کر کتنا الرٹ رہنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو بھی جانتے ہیں، دلوں کے حالات کو بھی جانتے ہیں۔
یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں نگاہوں کے نیچا کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر ایک لفظ کا اضافہ کیا، وہ ہے من۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کے اوپر لفظ من نہیں آیا، اور یغضوا من ابصارہم میں من آیا۔ اب یہ من کون سا ہے؟ مفسرین تو کوئی بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو بال کی کھال نکالتے ہیں، پوری تحقیق کرتے ہیں کہ آخر یہ لفظ یہاں آیا اور وہاں کیوں نہیں آیا۔ امام رازی نے لکھا کہ بعض حضرات نے اس من کو تبعیضیہ قرار دیا، بعضوں نے اس کو زائد بھی قرار دیا ہے۔ اب یہ من کیوں نگاہ کی حفاظت کے لیے آیا اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے نہیں آیا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے تفسیر فتح الرحمن میں لکھا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ نظر کا مسئلہ شرمگاہ کے مقابلے میں تھوڑا ہلکا ہے، اس لیے کہ بعض مقامات کے اوپر محرم کے بعض محارم کو دیکھنے کی اجازت ہو جاتی ہے، لیکن شرمگاہ کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بعض حالات میں ایسے ہی حلال ہو جاوے، بغیر نکاح کے تو کوئی حلال ہوگا نہیں، یا باندھی ہو تو چونکہ اس کا معاملہ، نگاہ کا معاملہ بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس میں گنجائش ہوتی ہے، جیسے کہ عورتوں کے بال کو دیکھنا، جو محرم ہے مثال کے طور پر باپ ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے، اگر وہ اگر بالوں کے اوپر نظر پڑ گئی تو ٹھیک ہے، گنجائش ہے۔ اسی طرح سے باندیاں ہیں جو بیچی جا رہی ہے، اس کے بھی بال ہے، اس کی سینہ ہے، اگر یہ دیکھ لیا۔ لیکن شرمگاہ کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا کشادگی نہیں رکھتا، بلکہ اس کے اندر بہت ہی زیادہ احتیاط برتا گیا ہے، اور جماع کی اجازت صرف انہی شکلوں میں جیسے کہ نکاح ہے یا باندھی ہے، بس اس کے سوا اور کسی کی اجازت نہیں۔ اس کے مقابلے میں نگاہ کا مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ اس میں زیادہ گنجائش ہے۔ بعض جگہوں کے اوپر ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں تو ظاہری بات ہے دیکھنا پڑے گا اس کو، تو ڈاکٹر بھی دیکھ سکتا ہے، اس کے بارے میں آگے چل کے مسائل آئیں گے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرنے کے اندر بھی یہ رعایت کی کہ نگاہ کے مسئلے میں من کا لفظ بڑھایا اور شرمگاہ کے مسئلے کے اندر من کا لفظ نہیں بڑھایا۔ ذالک ازکا لہم، یہ تمہارے لیے پاک کرنے والا ہے، زیادہ ستھراپن ہے اس میں۔ ذالک ازکا لہم، یہ خوب ستھرائی والی بات ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان کاموں سے جس کو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ بہت ستھرائی والی بات ہے، یعنی نگاہوں کو نیچا رکھنا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا، یہ زیادہ ستھرائی والی اور پاکی والی بات ہے، اس بات سے کہ شک و شبہ کی گندگی سے دور رہے آدمی، دین اور دنیا کے اعتبار سے نافع ہے۔ نظر کی وجہ سے آدمی دنیاوی اور دینی نقصانات میں پڑ جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا۔ بھائی ایک آدمی کے پاس بیوی ہے، خود گھر کے پر موجود ہے، ایک آدمی اسی کا شوہر، اس عورت کا شوہر جا رہا ہے مارکیٹ کے اندر اور اس کو کوئی عورت پسند آ جاتی ہے، اب وہیں پہ اس کے ساتھ اگر باتیں کرنے لگ جائے اور اسی کو ٹائم پاس سمجھنے لگے تو کیا ہوگا؟ اس کے گھر کا معاملہ بھی گڑبڑ ہو جائے گا، بیوی بھی راضی نہیں رہے گی کہ کیا میں اس کو کافی نہیں ہوں؟ ہاں، تو دنیا بھی بگڑے گی اور آخرت بھی بگڑے گی۔
اس مقام کے اوپر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. ایک تو نگاہیں زنا کرتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، ما رأیت شیئا اشبہ باللمم مما قال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے گناہ کے ساتھ زیادہ مشابہ کسی اور چیز کو نہیں دیکھا، اس چیز سے زیادہ جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا ادرک ذلک لا محالۃ. اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے اوپر اس کا جو حصہ ہے زنا میں سے وہ لکھ لیا ہے، وہ اس کو لا محالہ یقیناً پا کے رہے گا. فزنا العین النظر، آنکھوں کا زنا وہ دیکھنا ہے. وزنا اللسان المنطق، اور زبان کا زنا بولنا ہے. والنفس تتمنا وتشتمنا وتشتہی والفرج یصدق ذلک کلہ ویکذب. زبان کا زنا بولنا ہے. ہاں، زبان آدمی نگاہوں سے جیسے لذت لے رہا ہے، زبان سے بول کے لے رہا ہے. اور نفس تمنا بھی کرتا ہے اور چاہتا بھی ہے. اور شرمگاہ کا اس کی تصدیق، ان ساری باتوں کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے. تو دیکھیے، پہلے نظر پڑتی ہے، پھر آدمی زبان سے بولتا ہے، زبان سے بولنے کے بعد دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے. اب آگے چل کے شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کرے گی یا تکذیب کرے گی، گناہ کر لے گا یا بچ جائے گا، کیا ہوگا. حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں، انہوں نے حفظ فروز شرمگاہ کی حفاظت کے بارے میں انہوں نے اپنی ایک خاص رائے بیان کی ہے، لیکن راضی نے اس کے اوپر اعتراض کیا. ان کا کہنا یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی شرمگاہ کی حفاظت کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں تو وہاں پہ زنا مراد ہوتا ہے، لیکن یہاں وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کے اندر آدمی کسی کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، یا یہ کہ شرمگاہ کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے، کوئی اس شرمگاہ کو نہ دیکھے. لیکن مقصد تو وہی ہے. محققین کی اور مدققین کی بات جو پسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ناجائز طریقے سے شہوت کو پورا کرنا، اب یہ مختلف چیزیں اس میں آ سکتی ہے. شرمگاہ کی حفاظت کے اندر صرف زنا نہیں بلکہ خواہش پوری کرنے کی جتنی بھی ناجائز صورتیں ہیں وہ سب داخل ہیں. ان تمام چیزوں سے شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم ہے. اب اس میں ایڈلٹری بھی آ گیا اور لواطت گے وہ بھی آ گیا. مساحقت، عورتوں کا اپنی شرمگاہ کو رگڑنا آپس میں اور اس طرح سے شہوت پورا کرنا وہ بھی آ گیا. جلک کے معنی ہینڈ پریکٹس، آدمی ہاتھ کے ذریعے اپنی اسپم کو نکالے، یہ بھی آ گیا. سب چیزیں آ گئی. یا اسی طرح سے آج کے اس دور کے اندر وہ آلات ملتے ہیں مارکیٹوں کے اندر جس کو مرد اور عورتیں استعمال کرتی ہیں اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے. یہ ساری چیزیں ناجائز اس کے اندر آ گئی. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے ستھرائی کی بات ہے. ہاں، آنکھ کی چوری اور دلوں کے بھید اور نیتوں کا حال سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. لہذا اس کا خیال کر کے بدنگاہی اور ہر قسم کی بدکاری سے بچو. بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ مجھے کون دیکھتا ہے، نگاہ سے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کی آنکھوں میں کیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی آدمی اس طرح سے بدنگاہی کر کے پہنچے ہوں گے تو پوچھا کہ اچھا لوگوں کی آنکھیں زنا کرتی ہے؟ تو کہا کہ کیا ابھی بھی وحی کا سلسلہ باقی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بصیرت ہے. اتقوا فراست المومن،
مومن کی دانائی سے بچو فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو اور ان باتوں کو جس کو سینے چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر آدمی اپنی بیوی سے صحبت کر رہا ہے لیکن اس کے دل کے اندر کسی پرائی عورت اور اجنبی عورت یا جو اس کی گرل فرینڈ ہے اس کا وہ خیال کر کے اپنی بیوی سے صحبت کر رہا ہے، وہ زنا کر رہا ہے، یعنی اس کو گناہ ہوگا۔ اس کو اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کے اندر بھی نیت کرنی چاہیے کہ ہم دونوں کی نگاہوں کی حفاظت ہو، ہم دونوں کا دین صحیح سالم رہے، اس لیے میں حقوق زوجیت کو ادا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر جو صفت بتلائی اپنی، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان کاموں سے جس کو وہ لوگ کر رہے۔ علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ یغضوا من ابصارہم کیا مطلب؟ فرمایا کہ جو سر کی آنکھیں ہیں ان کو تو محرمات سے بچاؤ، اور دل کی جو آنکھیں ہیں ان کو ما سوی اللہ سے بچاؤ، اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں اس سے بچاؤ، دل میں تو اللہ ہی کو جگا دو، اور نگاہوں سے اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے بچو۔ ذالک ازکی لہم، یہ ان کا اس طرح سے نگاہوں کو بچا کے رکھنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، یہ زیادہ پاک کرنے والا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس سے آدمی قابل تعریف ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ بہت سارے بڑے بوڑھوں کے بارے میں ہم نے سنا کہ اتنی عمر ہو گئی لیکن ہم نے اس کو کسی کے ساتھ بد نگاہی کرتے نہیں دیکھا، کسی کے ہاں جاوے نگاہ نیچی کر کے جاوے، تو یہ قابل تعریف چیز ہے۔ ایمان والوں کو اس مقام کے اوپر اسی لیے خطاب کیا گیا کہ اس سے ان کی پاکی ہوگی، ان کا تزکیہ ہوگا۔ کافر تزکیے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کافر کو یہاں پر خطاب نہیں کیا گیا، کافروں سے نہیں کہا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ اب باری اس کی آتی ہے کہ نگاہ کو نیچی رکھنا ہے تو کن کن چیزوں سے؟ نظر کے بہت سارے مسائل ہیں میرے بھائیوں۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے بڑی تفصیلات کی ہے۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ کسی کے سطر کو دیکھنا، کسی کے سطر کو دیکھنا کتنا جائز ہے کتنا ناجائز ہے۔ اس لیے سطر کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک مرد کا سطر مرد کے لیے، مرد کا سطر مرد کے ساتھ، دوسرا عورت کا سطر عورت کے ساتھ، اور تیسرا عورت کا سطر مرد کے ساتھ، اور چوتھا یہ کہ مرد کا سطر عورت کے ساتھ۔ مرد مرد کے کتنے حصے کو دیکھ سکتا ہے؟ تو سطر کے سوا پورے بدن کو دیکھ سکتا ہے، لیکن وہی بات رہے گی کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو، بری نیت نہ ہو، ورنہ پھر جو امرد ہوتا ہے جس کے چہرے پہ ابھی داڑھی پوری آئی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو دیکھنا یہ بھی ایک ابتلا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ مرد کو دیکھنے کی اجازت، پورے بدن کو دیکھنے کی اجازت ہے، مگر اس کا سطر نہیں دیکھ سکتا۔ اور سطر کہاں سے کہاں تک ہے؟ ناپ سے لے کر گھٹنے تک، ناپ سے لے کر گھٹنے تک۔ حنفیہ کے یہاں گھٹنا سطر میں داخل ہے، اور شوافی کے یہاں بقول رازی کے ناف اور گھٹنا داخل نہیں ہے۔ ارے بھائی اتنا سوچ لو کہ جو کہہ رہا ہے کہ داخل ہے اسی کو ماننے میں خیر ہے۔ ناف کو دیکھنے میں کون سا ثواب ملنے والا ہے، اور گھٹنے کو دیکھنے میں کون سا ثواب ملنے والا ہے؟
حنفیہ اس کو منع کر رہے ہیں کہ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھو، ہمارے نوجوان جو بہت سارے ہاف پہننے کے شوقین ہے، کبھی کبھی یہ ہاف سے اوپر ہو جاتا ہے، جس سے ران کا بھی کچھ حصہ دکھنے لگتا ہے اور گھٹنا بھی کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے ہاف پہنو تو پنڈلی تک پہنو تاکہ گھٹنا چھپا ہوا رہے، اور اوپر کی دکان بھی محفوظ رہے۔ نماز میں بہت سارے لوگ اس طرح کا پہنتے، ہم نے قبرستان میں لوگوں کو دیکھا، مٹی ٹھیک کر رہے ہیں اور مٹی ڈال رہے ہیں قبر کے اوپر اور پیچھے کی دکان دکھ رہی ہے۔ نمازوں میں دیکھا لوگوں کو کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچھے والوں کو اپنی پچھلا حصہ دکھا رہے ہیں۔ تو اب تو سمجھو ان حالات میں اب تو سدھر جاؤ کہ اپنے لباس کو بدلو اور استر لباس پہنو، جو زیادہ چھپانے والا ہو ویسا لباس پہنو۔ خیر، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھٹنا بھی ستر ہے۔ ہاں، امام مالک رحمت اللہ علیہ کی یہاں کچھ اور کم ہو گیا ہے، وہ ران کو ستر نہیں مانتے، لیکن دلیل یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس سے ایک آدمی گزرے اس حال میں کہ اس کی ران کھلی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا غطی فخذک فإنہا من العورہ، اپنے ران کو چھپاؤ اس لیے کہ وہ ستر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ لا تبرز فخذک ولا تنظر الی فخذ حی ولا میت، اپنی ران کو ظاہر مت کرو اور کسی زندہ یا مردہ کی ران کی طرف مت دیکھو۔ دیکھو ران کی بات کر رہے ہیں اللہ کے نبی۔ تو میں ایک جگہ پہ نیوزی لینڈ کی بات کر رہا ہوں، ایک جگہ دو بھائی ایکسیڈنٹ کے اندر گزر گئے تھے، تو غسل کے لیے مجھے بھی کہا گیا تو میں گیا، تو کچھ ایسے خیالات کے بریلوی خیال کے ایک صاحب تھے، وہ ان کے رشتہ دار، وہ پوری غسل دینے کا کام کرتے تھے، تو آئے تو کہا کہ کپڑے کھول لو ان کے۔ میں نے کہا کیسے کھولیں گے؟ تو کہا کہ اب کیا ہے، وہ تو گزر گئے۔ میں نے کہا نہیں، تب بھی سطر کا خیال کرنا ضروری ہے، اسی لیے الگ سے کپڑا رکھا جاتا ہے، اس کا لحاظ ہونا چاہیے، زندہ ہو یا مردہ سطر سطر ہے۔ آگے امام راضی نے لکھا کہ اگر مرد کے نظر اس کے چہرے پر دیکھنے میں یا اس کے دوسرے بدن کے دیکھنے میں شہوت کا اندیشہ ہے یا فتنے کا خوف ہے تو پھر اس کو دیکھنا جائز نہیں ہوگا، اسی لیے تو منع کیا گیا۔ آپ کہیں کہ مرد کا مرد سے کیا فرق پڑے گا؟ حضور نے تو ایک بستر میں دو لڑکوں کے سونے سے بھی منع کیا، اس لیے کہ گرما گرمی کا اندیشہ ہے۔ اور یہ بھی راضی نے تو لکھا کہ بسترا ایک ہے، بسترے کی ایک سائڈ پہ ایک مرد ہے اور دوسری سائڈ پہ دوسرا مرد ہے، کہا کہ یہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی طرح سے عورت کو دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں ایک ہی لحاف میں نہیں سونا چاہیے۔ اسی لیے معانقہ اور چہرے کو چومنا، یہ ساری چیزیں جب شہوت آ جاتی ہے تو پھر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کو شفقت کی وجہ سے کر سکتے ہیں۔ ہم مصافحہ مستحب ہے، مصافحہ بھی کوئی فرض واجب نہیں ہے، اگر کوئی مصافحہ نہ بھی کرے تو برا نہیں ماننا چاہیے۔ میں ایک مرتبہ سہارنپور گیا تو میں نے مولانا اطہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کو سلام کیا اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، تو آپ نے فرمایا کہ فرض واجب ہے مصافحہ کرنا۔ ٹھیک ہے، یہاں یہ سمجھنا چاہیے، اگر کوئی آدمی نہیں کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو برا نہیں لینا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو اتنا ہے کہ اگر کسی کو مصافحہ کیا ایک کا رہ گیا تو پوری دنیا میں بات ہوگی، ارے مصافحہ نہیں کیا۔ شریعت جانتے نہیں اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ یہ تو مرد کا معاملہ ہے۔ اور مرد کا
سطر مرد کتنا دیکھ سکتا ہے، اس کے بارے میں بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت کا سطر عورت کے ساتھ، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر آئندہ کل گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی بصیرت عطا فرماوے، عمل کرنے کا جذبہ عطا فرماوے، اور ان تمام باتوں سے بچنے کی توفیق دے جو ہمارے دین اور دنیا کو نقصان پہنچاتی ہو۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب